بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی مصنفہ اور صحافی نے لکھا، میرے والد کچھ نہیں کرتے تھے، پھر بھی مجھے ان کی اتنی کمی کیوں محسوس ہوئی؟ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ والد فریج کے بلب کی طرح ہوتے ہیں۔ ہر گھر میں فریج کا بلب ہوتا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا ہم فریج کا دروازہ بند کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے۔ میرے والد ہر صبح گھر سے نکلتے تھے، شام کو واپس آ کر ہمیں دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ جب کوئی اچار کا مرتبان نہیں کھول پاتا تو وہ اسے کھول کر دیتے۔ وہ گھر میں واحد شخص تھے جو اکیلے تہخانے میں جانے سے نہیں ڈرتے تھے۔ شیو کرتے وقت اپنے چہرے کو زخمی کر لیتے تھے، لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کر انہیں چومتا یا ان کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو وہی فارمیسی جا کر دوائیاں لا کر دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ مصروف رہتے تھے، گھر کے دروازے کے پاس گلاب کی شاخیں کاٹتے تھے۔ ہم انہیں کانٹوں کی چبھن سے تکلیف میں دیکھتے۔ وہ میرے سیکٹ بورڈ کے پہیوں کو چکنا کرتے تھے تاکہ وہ تیزی سے چل سکے۔ جب مجھے اپنی سائیکل ملی تو وہی اسے پکڑتے اور میرے ساتھ دوڑتے۔ وہ 1000 کلومیٹر تک دوڑنے کے بعد میں نے اسے خود سنبھالنا سیکھا۔ وہی میرے اسکول کی رپورٹ کارڈ پر دستخط کرتے تھے۔ انہوں نے میری بے شمار تصویریں کھینچی، لیکن خود کسی میں نظر نہیں آئے۔ وہی میری ماں کی ڈھیلے کپڑوں کی رسیوں کو ٹھیک کرتے تھے۔ مجھے دوسرے بچوں کے والدین سے ڈر لگتا تھا، لیکن اپنے والد سے نہیں۔ ایک بار میں نے ان کے لیے چائے بنائی، جو دراصل میٹھے پانی کا ایک گلاس تھا۔ انہوں نے چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ کر اسے لذیذ کہا اور بہت آرام دہ نظر آئے۔ جب میں نے گھر گھر کھیلتی تھی تو میں گڑیا ماں کو بہت سے کام دیتی تھی، لیکن گڑیا باپ کو کیا کام دوں یہ نہیں جانتی تھی۔ اس لیے میں اسے کہتی کہ میں کام پر جا رہا ہوں، اور پھر اسے بستر کے نیچے پھینک دیتی۔ ایک صبح جب میں 9 سال کی تھی، میرے والد کام پر جانے کے لیے نہیں اٹھے۔ وہ اسپتال گئے اور اگلے دن انتقال کر گئے۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور بستر کے نیچے گڑیا باپ کو تلاش کیا۔ جب میں نے اسے پایا تو اس کی دھول جھاڑی اور اسے بستر پر رکھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا جانا مجھے اتنا درد دے گا، لیکن اس کا جانا اب بھی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، اور مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔